یہ رات کا منظر تھا۔ وہ شایان کے کیبن میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا رکھا تھا جس پر وہ تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ شایان ابھی کچھ دیر پہلے ہوٹل آیا تھا۔ اس کا کوٹ اس کی پاور چیئر پر موجود تھا اور وہ خود باہر کنسٹرکشن سائٹ پر تھا۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ تبھی نمل نے کیبن کے دروازے کو کھلتے محسوس کیا تو اس نے نادانستہ چہرہ اٹھا کر اس جانب دیکھا تو اس کی جیسے دنیا ہی تھم گئی۔ کیبن کے دروازے کے بیچوں بیچ سرمد سلطان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے نمل کو دیکھ رہا تھا اور نمل جیسے سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت تھی۔ اسے سنبھلنے میں وقت لگا۔ تب تک سرمد سلطان بھی قدم قدم چلتا اس کی ٹیبل کے پاس آ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر نمل کو خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے گلے کو کھنکار کر شایان کی کرسی کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، شایان کدھر گیا ہے؟ اس کے سوال پر نمل سنبھلی۔ اس نے چند گہری گہری سانسیں لی۔ اندر جیسے شدید تکلیف کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے اندر طوفان برپا تھے۔ وہ طوفان اسے اندر ہی اندر توڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے بدقت خود کو روکنے سے باز رکھا۔ تھوک کو گلے سے نکل کر وہ ہمت کر کے بولی، شایان سر کنسٹرکشن سائٹ پر گئے ہوئے ہیں، آپ بیٹھیں، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ سرمد کو جانتی ہی نہیں۔ اس کی اس اجنبیت پر سرمد کی بھویں آپس میں سکڑی تھیں۔ پھر اس نے سینے پر ہاتھ باندھے اور بولا، میں یہاں ویسے شایان سے ملنے نہیں آیا، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ نمل کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ ایک زور کا دھکا جیسے سینے پر پڑا تھا اور اس کی شدت پورے بدن میں پھیل گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی نگاہوں کو سرمد کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نے سر سے ملنا ہے تو میں انہیں بلا دیتی ہوں، ورنہ میرے پاس کرنے کے لیے بہت سے کام ہیں، میں مصروف ہوں۔ وہ کہنے کے بعد اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گئی تھی اور سرمد کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کا یہ سرد لہجہ سرمد کو برا لگا۔ کیوں؟ تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کرنی؟ پہلے تو تم کبھی اتنی مصروف نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی ٹیبل کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر بول رہا تھا۔ نمل نے کرب سے آنکھوں کو میچا اور پھر چہرہ اٹھا کر سرمد کو دیکھا اور بولی، پہلے میں بے وقوف تھی، میں آپ کو کچھ اور سمجھتی تھی، لیکن اب میں پہلے جیسی نہیں رہی، میں بدل چکی ہوں اور مجھے اب کسی سے بھی کوئی بات کرنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ سرمد نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سامنے موجود لیپ ٹاپ کو بند کیا تو نمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ تم وہ رات بھول سکتی ہو جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، لیکن میں نہیں بھولا۔ نمل کا دل گھبرایا تھا۔ اس کی اس بات نے نمل کے سارے حوصلے کو پست کر دیا تھا۔ اس کا گلا جیسے آنسوؤں کے غول سے بند ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ تبھی اس نے سرمد کو کہتے سنا، تمہیں کیا لگا کہ تم مجھے اس طرح لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے بعد آرام سے زندگی گزار لوگی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ اس کے سوال پر نمل نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ وہ تقریباً چیخی تھی۔ اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ مجھ سے جھوٹ بولیں، میری معصومیت کا فائدہ اٹھائیں، مجھے جھوٹے جال میں پھنسائیں؟ وہ ٹیبل کے پیچھے سے نکل کر سرمد کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کی باتوں سے سرمد نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا تھا۔ اس کی بات پر نمل کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اس طرح کے سچ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ جھوٹ میں ہی شامل ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں، لیکن یہ بات آپ کو تو پتہ تھی، پھر بھی آپ نے میرا استعمال کیا۔ اس کے چہرے پر تلخی پھیل گئی۔ اس نے نمل کو حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں نے تمہارا فائدہ کب اٹھایا؟ اور میری بات دھیان سے سنو، تم خود میرے پیچھے لگی تھی۔ میں نے 1-2 باتیں تم سے کی اور تم میری طرف مائل ہو گئی، بس یہی کردار تھا تمہارا۔
اور اس دن تم اس طرح پاٹ سا بنی میرے آگے بول بول کر یہ ظاہر کرنا چاہ رہی تھی کہ تمہیں پھنسانے والا صرف میں ہوں، تمہارا تو اس سب معاملے میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ لیکن تم یہ کیوں بھول گئیں کہ تمہیں میرے اسٹیٹس سے محبت تھی، تمہیں میرا پیسہ نظر آ رہا تھا۔ سرمد تنفر سے بولا تو نمل کے دل پر جیسے برچھی پڑی۔ اسے تکلیف کا شدید احساس پہلے ہی ہو رہا تھا، لیکن اب سرمد کی باتوں سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو پائے گی۔ اسے اپنی سوچ پر شرمندگی ہو رہی تھی، اسے ان خوابوں پر شرمندگی ہو رہی تھی جو اس نے سرمد کے ساتھ اس کے کرب کے لیے دیکھے تھے۔ سرمد شاید ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ نمل آسان زندگی کے لیے شاید اس کی چند پل کی اچھی باتوں کو محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی، اسے یہ بات اب سمجھ آئی تھی۔ نمل کے مسلسل چپ رہنے پہ سرمد تلخی سے بولا، اب کیوں تمہاری زبان بند ہو گئی؟ اب بھی بولو، کہو کہ سارا قصور صرف میرا تھا۔ وہ ایک قدم نمل کی طرف بڑھا تھا۔ نمل نے چہرہ اٹھا کر ڈبڈبائی آنکھوں سے سرمد کو دیکھا تو سرمد ایک پل کے لیے چپ ہوا تھا۔ پھر اس نے نمل کو کہتے سنا، سارا قصور میرا تھا، میں مانتی ہوں، یہ بات سب کے سامنے کہہ سکتی ہوں کہ سارا قصور میرا تھا۔ آپ اس سارے معاملے میں بے قصور تھے، لیکن پلیز میری جان چھوڑ دیں، اب دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، صرف نفرت۔ اس نے آنکھوں کو رگڑ کر جب یہ بات کہی تو سرمد کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ جو لڑکی اس کے سامنے جی جی کرتے نہیں تھکتی تھی، آج پھر وہ اسے باتیں سنا رہی تھی۔ وہ کچھ کہتا کہ تبھی کیبن کا دروازہ کھلا اور شایان کیبن میں داخل ہوا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی شہد رنگ آنکھیں سکڑی تھیں، اس کی آنکھوں میں تعجب در آیا تھا۔ وہ سرمد کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نگاہیں جب نمل پر پڑی تو نمل نے اپنا رخ فوراً اس کی طرف سے پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ شایان کے لب بھیج گئے۔ وہ اندر آیا اور اس نے کڑی نگاہوں سے سرمد کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے سوال پر سرمد نے اسے دیکھا اور بولا، میں یہاں تم سے ملنے آیا تھا، لیکن پھر مجھے یہ نظر آ گئی۔ اس دن والے واقعے کے بعد ہماری دوبارہ ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے درمیان جو بھی معاملات ہیں انہیں ٹھیک کر لوں، لیکن یہاں آیا تو پتہ چلا کہ تم نے ایک ویٹرس کو پرموشن دے کر اپنی پرسنل سیکرٹری بنا لیا۔ اس کا لہجہ ذو معنی تھا۔ شایان کو اس کی بات بری لگی اور نمل کو بھی، لیکن نمل کچھ کہتی کہ اس نے محسوس کیا کہ شایان اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ غیر محسوس انداز میں وہ جیسے نمل کو اپنے پیچھے چھپا رہا تھا۔ وہ اس کی ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہو کر سرمد کو سخت نگاہوں کے حصار میں لے کر چبا چبا کر بولا، یہ ہوٹل میرا ہے اور میں لوگوں کو ان کی قابلیت پر نوکریاں دیتا ہوں۔ انہیں جب میں قابل دیکھتا ہوں تو انہیں پرموشنز دے دیتا ہوں۔ اس لیے میں نے مس نمل کو بھی پرموٹ کیا ہے۔ تمہیں اس سارے معاملے سے دور رہنا چاہیے، اور اس رات والے واقعے کو تو تم دہراؤ ہی مت۔ میری نظروں میں تمہاری تھوڑی سی عزت باقی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد تو وہ بھی نہیں رہی۔ میں سمجھتا تھا کہ تم صرف عیاش ہو، لیکن تم کسی کی معصومیت کے ساتھ کھیلو گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی بات پر سرمد نے حیرت سے شایان کو، پھر گردن کو ترچھا کر کے ایک طرف گراتے شایان کے پیچھے کھڑی نمل کو دیکھا، اور پھر وہ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ معصوم، اور یہ لڑکی، شایان تم اسے نہیں جانتے، اسے میں جانتا ہوں۔ اس سے باتیں میں نے کی ہیں، اس سے ملاقاتیں میں نے کی ہیں، تم سے زیادہ اچھے سے میں ہی سے جانتا ہوں۔ یہ لڑکی معصوم نہیں ہے، یہ صرف میرے پیسے، میرے اسٹیٹس کی وجہ سے میرے پیچھے لگی تھی، اور اس دن یہ اس طرح بول رہی تھی جیسے ساری پیش قدمی میری ہی تھی۔ میں جیسے خود اس کے پاس گیا تھا، اس کو بہلایا پھسلایا تھا۔ میں نے تو اس سے کچھ خاص کہا بھی نہیں تھا، اور یہ میری چند باتوں کو محبت سمجھ بیٹھی، اور پھر یہ میرے پیچھے ہی لگ گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ نمل کے کانوں میں جیسے کوئی سیسا پگھلا ہوا ڈال رہا تھا۔ وہ شایان کے پیچھے سے نکلی۔ اس نے بھرائی آواز میں کہا، تم بکواس کر رہے ہو۔ جو باتیں تم نے میرے ساتھ کی تھیں
ان باتوں کے بعد کوئی بھی لڑکی محبت کو محبت ہی سمجھے گی۔ اسے کیا پتہ کہ تم جیسا گھٹیا انسان ان باتوں کو محبت کے طور پر نہیں جال کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ میری غلطی تھی، میں نے بہت جلد تم پر اعتبار کیا اور اس سے بھی جلدی تم سے محبت کر بیٹھی، لیکن میری نظر کبھی بھی تمہارے پیسے پر نہیں تھی۔ نمل نے یہ بات بڑی مشکل سے کہی تھی، اس کے گلے میں بری طرح سے آنسو پھنسے ہوئے تھے، اس سے بولا بھی نہ جا رہا تھا۔ اس کی بات پر سرمد نے کہا، یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی، کہ تم میرے پاس کس لیے آئی تھی۔ اب تم پھر شایان کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی پارسائی کا ثبوت دینے نہ لگ جاؤ۔ سرمد ابھی کچھ اور کہتا کہ اس نے شایان کو چلاتے سنا۔ اس کی آواز اونچی تھی اور وہ تقریباً دھاڑا تھا۔ تم دونوں چپ ہو گئے، مجھے تم دونوں کی ان باتوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ اور سرمد تم، اس نے پہلے پلٹ کر نمل کو گھورا تھا اور پھر اس نے سرمد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، کوئی نرمی، کوئی دوستی کی چھاپ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ سرمد بھی یہ تبدیلی بخوبی محسوس کر رہا تھا، اس لیے وہ چپ سا ہو گیا۔ شایان ابھی بول رہا تھا۔ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم اور میں دوست تھے، لیکن اب میں تمہارا دوست نہیں رہا۔ تم کچھ بھی کہہ لو، لیکن میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم کیا چیز ہو، اور میرا خیال ہے کہ یہ میرا ہوٹل ہے اور اس وقت تم میرے کیبن میں کھڑے ہو، اور میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم میرے اسٹاف ممبر کو ہراس کرو۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سرمد نے اسے ایک جھٹکے سے دیکھا اور بولا، تم ہماری اتنی سالوں پرانی دوستی کو ایک پل میں بھلا رہے ہو، صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ اس لڑکی کی اوقات ہی کیا ہے؟ نمل کو یہ اوقات والی بات بہت بری لگی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا اور پھر وہ آگے بڑھی اور اس نے سرمد کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ اس کا گلا دبوچنا چاہتی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم بار بار مجھے ذلیل کرتے رہو؟ تم نے پہلے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اب تم یہاں کھڑے ہو کر مجھے پھر ذلیل کر رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے میرے دن اتنے مشکل ہو گئے ہیں، میری راتوں کا سکون چلا گیا ہے، اور تم یہاں کھڑے ہو کر اب بھی میرے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اب اگر تم نے میرے کردار پر کوئی بات کی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اس نے سرمد کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ سرمد کی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن ٹوٹ کر فرش پر گر گئے تھے۔ اسے بے عزتی کا شدید احساس ہوا، اور شایان جیسے نمل سے اس چیز کی امید نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ خود چونک گیا تھا۔ تبھی اس نے سرمد کی آنکھوں میں وحشت کو ابھرتے دیکھا تو وہ نمل کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے زبردستی پیچھے کرتا ایک بار پھر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ سرمد شاید نمل کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ شایان نے اس کا بازو پکڑا، اسے دونوں جانب سے تھام کر اس نے سرمد کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، تم 2 کوڑی کی لڑکی، تمہاری اتنی ہمت! ایک بار تو میں برداشت کر گیا تھا، لیکن تم نے پھر مجھے اپنی اوقات دکھائی۔ اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ شایان تم درمیان سے ہٹ جاؤ۔ وہ شایان کو پیچھے دھکیل رہا تھا جب شایان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کیا اور بولا، خبردار، جو یہاں پر کھڑے ہو کر تم نے نمل کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا۔ اس دن میں چپ کر گیا تھا، لیکن آج میں چپ نہیں کروں گا۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سرمد، یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی غلطیوں کو ماننا سیکھو۔ وہ تمہاری غلطی تھی، تم نے کسی معصوم کا فائدہ اٹھایا تھا، اور تم پھر آج یہاں کھڑے ہو کر اسی لڑکی کو ہراس کر رہے ہو جس نے کبھی تم سے محبت کی تھی، جو آج بھی تمہارا دکھ مناتی ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ سرمد اس کی بات پر شایان کو خونخوار دیکھ رہا تھا۔ تم میرے درمیان نہ آؤ، میں اس لڑکی کو آج سبق سکھا کر رہوں گا۔ اور شایان، جو سمجھ رہا تھا کہ نمل اس کے پیچھے کھڑی ڈر رہی ہے، اس نے ایک بار پھر نمل کو آگے بڑھتے دیکھا اور اس نے سرمد کا دوبارہ سے کالر پکڑ لیا تھا۔ اب کی بار مجھے ہاتھ تو لگاؤ، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ بکواس پر بکواس کیے چلے جا رہے ہو۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کوئی ٹیشو پیپر ہوں جسے جب دل چاہا تم نے استعمال کیا اور پھر اسے ڈسٹ بین میں پھینک دیا؟ اگر مجھے تمہاری اصلیت کا، تمہارے اس نیچ پنے کا پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں منہ نہ لگاتی اور لعنت بھیجتی ہوں
میں تم پر، تمہاری محبت پر اور تمہارے پیسے پر، جس کے نشے میں تم اس قدر چور ہو کہ تم ایک لڑکی کو لڑکی نہیں سمجھ رہے۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا کہتی جا رہی تھی، اور شایان جو ان کے درمیان میں ریفری بنا کھڑا تھا، اس نے نمل کو حیرت سے دیکھا اور پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کیا اور بولا، مس نمل، اگر آپ اپنی زبان کو تھوڑی دیر بند رکھیں گی تو اس معاملے کو میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ آپ بس خاموشی سے میرے پیچھے کھڑی رہیں، ورنہ اگلا تھپڑ میں آپ کو لگاؤں گا۔ اور وہ اتنا سخت ہوا تھا کہ نمل جو آستینیں چڑھا کر سرمد کا منہ نوچنے والی ہو رہی تھی، خاموشی سے شایان کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی شایان نے سرمد کو دیکھا جو ایک بار پھر آگے بڑھ رہا تھا۔ سرمد، تم یہاں سے چلے جاؤ، شایان نے کہا تو سرمد بولا، نہیں، میں آج یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ لڑکی تمہارے پیچھے کھڑی ہو کر زیادہ ہی بو رہی ہے۔ شایان، تم ہمارے معاملے میں نہ آؤ، یہ صرف اس لیے اتنا بو رہی ہے کہ تم اس کے آگے کھڑے ہو۔ ایک بار یہ مجھے ملے، میں پھر اسے بتاؤں گا کہ سرمد سلطان کیا چیز ہے۔ شایان کی آنکھوں میں اب کی بار ناگواری در آئی تھی۔ اس نے سرمد کو پیچھے کیا اور پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر بے حد اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تم اتنے پرانے ڈائیلاگز کیوں بول رہے ہو؟ تم بور نہیں ہو رہے؟ میں تو بور ہو گیا ہوں تم دونوں کی باتوں سے۔ اور ہاں، یہ میرے پیچھے کھڑی ہو کر بولے یا میرے آگے کھڑی ہو کر، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس بات کی تم مجھ سے شرط لگا لو۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے دوستانہ انداز میں سرمد کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بولا، میں تمہیں آج آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ اس لڑکی سے دور رہو۔ تم اسے اب نقصان پہنچانے کا سوچو گے بھی نہیں، ورنہ تم مجھے بھی اچھے سے جانتے ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اس قدر سرد لہجے سے بولا کہ سرمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود سرخی بتا رہی تھی کہ وہ نمل کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر اس نے چٹکی بجائی اور بولا، میں تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں یہاں آیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے ایک بار بات کروں گا، ہمارے درمیان جو معاملات ہیں انہیں حل کر لوں، اپنی غلطی کو تسلیم کروں۔ لیکن تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں عزت دی جائے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ سرمد سلطان دراصل ہے کیا، اس نے کہا، اور شایان نے تلخی سے اس کی بات کے فوراً بعد کہا، ہاں، یہ بہت بڑا جلاد ہے۔ کراچی کا آدھا قبرستان تو اسی نے بھرا ہوا ہے، لوگوں کو مار مار کر۔ یار بھائی، جا یہاں سے، کیوں میرا وقت برباد کر رہا ہے؟ یہ میرا کیبن ہے اور تم دونوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو۔ مس نمل، اس نے پلٹ کر نمل کو دیکھا، اگر آپ کا یہ رونے اور اچھل اچھل کر سرمد کو گالیاں دینے کا مشغلہ پورا ہو گیا ہے تو مہربانی کر کے کام میں لگ جائیں۔ اور سرمد، تم؟ وہ سرمد کی طرف گھوما اور بولا، بیٹا یہاں سے چلے جاؤ اور اب دوبارہ اس لڑکی کے پیچھے مت آنا۔ میں تمہیں بہت پیار سے کہہ رہا ہوں، اب اگر میں نے تمہیں دوبارہ مس نمل کے ارد گرد بھی دیکھ لیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی ایک ایک بات پر زور دیا اور پھر وہ جا کر پاور چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے نمل کو بازو سے پکڑا اور پھر اسے کرسی پر تقریباً دھکیل دیا۔ وہ بیچاری لڑکھڑا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی پلکیں ابھی بھی نم تھیں، لیکن وہ رونا بھول گئی تھی۔ وہ کچھ حیرت سے شایان کو دیکھ رہی تھی۔ شایان نے آج جو کچھ تسلیم کیا تھا، اس کے بعد نمل کے دل پر موجود جو بوجھ تھا کہ شایان اسے اچھی لڑکی نہیں سمجھتا، وہ اتر چکا تھا۔ یعنی شایان سب کچھ سمجھ گیا تھا کہ دھوکے باز کون تھا۔ نمل شایان کو دیکھ رہی تھی اور سرمد نمل کو گھور رہا تھا۔ پھر وہ پلٹا اور کیبن سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد شایان نے گہرا سانس بھرا اور نمل کو دیکھا جو اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شایان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مس نمل، آپ مجھے کیوں گھور رہی ہیں؟ آپ کے پاس آج سچ میں کوئی کام نہیں ہے یا آپ ریسٹ کرنا چاہتی ہیں؟ اگر آپ نے ریسٹ کرنا ہے تو پلیز چلی جائیں، لیکن مجھے اس طرح سے گھورے مت۔ اس کی بات پر نمل چونکی اور پھر وہ شرمندہ سی ہو کر چہرہ جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ شایان اسے چور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھٹکا اور منہ ہی منہ بڑبڑایا، اس لڑکی کو صرف اور صرف لڑنا آتا ہے اور کچھ نہیں۔ بے وقوفوں کی
ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حالات کو سمجھتے نہیں، بس آستینیں چڑھا کر لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لڑکی جو مضبوط اور سمجھدار بنتی پھرتی ہے، دنیا جہان کی بے وقوف ہے۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ اس نے دھیرے سے سر کو دوبارہ جھٹکا اور پھر وہ لیپ ٹاپ کھول کر اس میں مصروف ہو گیا تھا۔ پر نمل سر جھکائے کبھی سرمد کی باتوں کو سوچتی تو کبھی اس کی دی ہوئی دھمکیوں کو۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا، لیکن پھر اسے شایان کی بات یاد آئی تو اس نے ایک بار پھر شایان کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی تھی، دوبارہ سے کام میں لگ گئی تھی، لیکن جو محبت اس کے دل میں تکلیف کی طرح کہیں زندہ تھی، آج وہ بھی آنسوؤں کے ذریعے اس کی آنکھوں سے نکل گئی تھی۔ سرمد سلطان نے اپنے ہر انداز سے اس پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ نمل کا مستحق نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر نمل کی اس سے شادی ہو جاتی تو وہ ہمیشہ اس کی جوتیاں سیدھی کرتی رہ جاتی اور سرمد اسے کبھی بھی عزت نہ دیتا۔ وہ رات گہری ہونے پر گھر لوٹا تھا۔ ستارہ لاؤنج میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سرمد کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو وہ ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ سرمد کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر واضح اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود بے چینی اور غصے میں مبتلا دکھائی دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خود پر ضبط کیے ستارہ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ستارہ نے ہمت کر کے اس کے قریب جا کر سوال کیا، آ گئے آپ؟ اس کی آواز پر سرمد نے چہرہ اٹھا کر ستارہ کو تقریباً گھورا تھا۔ تم ابھی تک اٹھی ہوئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کھانا کھا کر سو جانا۔ صبح جس لہجے میں پل بھر کی اجنبیت تھی، اب وہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ اس میں اب ناگواری ہی ناگواری تھی۔ ستارہ نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے سر کو اثبات میں ہلایا اور بولی، میں نے پہلے سوچا اکیلے کھا لوں، پھر میرا دل نہیں کیا، اس لیے آپ کا انتظار کرنے لگی۔ اب آپ آ گئے ہیں تو فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، دونوں ساتھ کھائیں گے۔ ستارہ کی بات پر سرمد کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے غصے سے ستارہ کو گھورا، تمہیں میری کہی ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ تم کیا مجھ سے چپکنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہو؟ کبھی انسان کا موڈ نہیں بھی ہوتا، پر تم یہ باتیں سمجھتی ہی نہیں۔ تم وہی ٹپیکل بیوی بننے کی کوشش میں لگی رہتی ہو، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دماغ کو ذرا سا کھولو اور حالات کو سمجھو اور پھر بولا کرو۔ اس کے لہجے میں واضح حد تک تھی۔ ستارہ نے اسے تعجب سے دیکھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، صرف اس لیے کیونکہ مجھے آپ کی فکر تھی۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے صبح، اسی لیے میں پوچھ رہی تھی کہ اور اب بھی آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ وہ آگے ہوئی اور اس نے سرمد کا ہاتھ پکڑا تو سرمد نے ایک جھٹکے سے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تقریباً دھاڑا، بلا وجہ میرے قریب مت آیا کرو، مجھے تمہاری ہمدردی، تمہاری توجہ نہیں چاہیے، مجھے فی الحال اکیلے رہنا ہے۔ تم میری آنکھوں کے سامنے چلی جاؤ، میں نیچے ہی سوؤں گا، تم جاؤ کمرے میں، کھانا ہے تو کھانا کھا لو، ورنہ مت کھاؤ۔ اس نے یہ بات خاصی اونچی آواز میں کہی تھی۔ ستارہ چند پل ساکت سی اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر وہ بولی، سرمد آپ مجھے سمجھتے کیا ہیں؟ اسے سرمد کا لہجہ برا لگا تھا اور وہ شاید آج اس سے کھل کر بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ آگے بڑھی اور اس نے سرمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے آپ مجھ سے اچھے سے بات کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کہیں باہر سے لڑ کر آتے ہیں، کسی بات پر غصہ محسوس کرتے ہیں تو وہ سارا غصہ مجھ پر اتارتے ہیں۔ سرمد میں آپ کی بیوی ہوں، میں اتنی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ کا یہ رویہ مجھے ہر روز توڑ دیتا ہے۔ کل رات آپ مختلف تھے، صبح آپ مختلف تھے، اور اب پھر آپ مختلف ہیں۔ میں آپ کے کس روح پر یقین کروں؟ آپ تو پل پل بدل رہے ہیں۔ اس کی بات پر سرمد نے اسے ناگواری سے دیکھا اور اس کے بازو کو دبوچ کر وہ اکتائے ہوئے لہجے سے بولا، میرا اس وقت دماغ خراب ہے، مجھے مزید پریشان مت کرو، میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں تم سے بحث کروں۔ تم نے رہنا ہے تو رہو، ورنہ جانا ہے تو چلی جاؤ، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ۔ وہ کہنے کے بعد آگے بڑھنے لگا کہ ستارہ
جو اس کی بات پر ششدر رہ گئی تھی اس کے وقب سے بولی، سرمد، آپ اب کی بار اگر میں چلی گئی تو دوبارہ نہیں آؤں گی، اور میں سب کو سچ بتا دوں گی کہ آپ مجھے عزت نہیں دیتے اور میں اس طرح بے عزتی کے سایوں میں نہیں رہ سکتی۔ سرمد جو آگے بڑھ رہا تھا اس کی بات پر رکا اور چند پل اسے گھورنے کے بعد بولا، میری بلا سے تمہارے دل میں جو آئے بتا دو، مجھے کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا، تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ، تم کبھی بھی اس لائق نہیں تھی کہ میری بیوی بن سکو۔ وہ نمل کے سامنے بے بس ہو گیا تھا، لیکن ستارہ پر اس کا اختیار تھا، اس لیے وہ اپنا سارا غصہ ستارہ پر اتار رہا تھا۔ ستارہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ سرمد کی بات نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ اتنی کوششوں کے بعد بھی سرمد کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور ستارہ کو اب لگ رہا تھا کہ اسے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے۔ اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن جو کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے یہ سب برداشت سے باہر تھا۔ اسے اب اپنے لیے کوئی قدم اٹھانا ہی چاہیے تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے سر کو ہلایا اور پھر اپنی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے کے بعد بولی، ٹھیک ہے، میں امی کے گھر جا رہی ہوں، اور آج کے بعد میں نہ کبھی آپ کے سامنے آؤں گی، نہ کبھی آپ کی زندگی میں آنے کی کوشش کروں گی، اور نہ ہی آپ کی بیوی بننے کی کوشش کروں گی۔ میں آج آپ سے اپنے سارے تعلق ختم کرتی ہوں۔ اس کی بات کے فوراً بعد سرمد نے ہاتھ سے جیسے مکھی اڑائی تھی، اور پھر وہ بولا، تمہارا جو دل کرتا ہے کرو، جانا ہے جاؤ، میں طلاق کے پیپرز تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ ستارہ کو لگا جیسے اس کے پاؤں گیلی روئی کے بن گئے ہیں اور وہ انہیں گھسیٹ نہیں پائے گی، لیکن اب اس کا یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے بکھرتے وجود کو سمیٹتی خالی ہاتھ ہی سرمد کے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سرمد ایک پل کے لیے رکا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا اور منہ ہی منہ بڑبڑایا، خود ہی واپس آ جائے گی، لیکن اب کی بار وہ غلط ثابت ہوگا۔ ستارہ اب کی بار واپس نہیں آئے گی۔ جاری ہے۔